جب تم کسی کا کچھ برا کرتے ہو یا کسی کے ساتھ کچھ اچھا کرتے ہو تب وہ تمہیں دیکھتا ہے، اور جب تم کسی سے کوئی بات کرتے ہو یا جب ہزاروں باتوں کے بعد بھی کچھ کہہ نہیں پاتے وہ تب بھی تمہیں سنتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے تمہیں کوئی سمجھ نہیں سکتا، کوئی تمہاری طرف کو دیکھ نہیں سکتا، مگر اللہ تمہیں دیکھتا ہے، تمہاری تکلیف کو جانتا ہے۔ وہ اس ہنسی سے واقف ہے جو تم نہ جانے کتنی سسکیوں کے بعد چہرے پر سجاتے ہو، اور وہ اس قرب ناک آہ سے بھی واقف ہے جو تم نہ جانے کتنے ضبط کے بعد اپنے اندر ہی دبا کے بیٹھے ہو۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اس پر ہر چیز آیا ہے، جو کچھ گزر چکا اور جو کچھ موجود ہے اور جو کچھ آنے والا ہے۔ تو پھر کیوں سوچتے ہو کہ تمہارے پاس کوئی دوست نہیں؟ سب سے بہترین دوست تمہارا ساتھی ہے، اللہ تمہارا دوست ہے۔ ایک باہمت ہنستا مسکراتا چہرہ کمزور انسان کو وقتی توڑ دیتا ہے، لیکن مقرر وقت پہ یہی کمزوری آپ کو ایک مضبوط انسان میں تبدیل کر دیتا ہے۔ لیکن ہر چیز وقت مانگتی ہے، ناشکری کی بجائے اللہ کے مقرر کردہ وقت کا انتظار کریں۔ بس آپ انتظار کیجئے، بلا شبہ وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ معجزے یقین کے دھاگے پر ٹکے ہوتے ہیں۔ سکون سے لے کر بے بسی تک کے سارے اختیارات صرف اللہ کے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لکھا ہوا نصیب بدل نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے کہ جو چھن گیا ہے وہ اب واپس نہیں مل سکتا۔ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اگر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں رہنے والی ہر شے ایری چوٹی کا زور بھی لگا لے تبھی تمہاری اور اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اور جس کو اللہ نے تمہارے لیے نہیں لکھا اس کو دعا کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک نہیں لا سکتی۔ جیسے حالات بدلتے ہیں ویسے ہی مقدر بدلتا ہے۔ کبھی کبھار ہم اتنے شرمسار ہوتے ہیں اپنی غلطیوں پہ کہ اللہ کی طرف واپس پلٹ جانے سے بھی ڈرتے ہیں، اسے معافی مانگتے ہوئے بھی ڈرنے لگتے ہیں کہ کیا وہ معاف کرے گا یا نہیں، کیا وہ مجھ سے بات کرے گا یا نہیں، کیا وہ میری بات سنے گا یا نہیں۔ خود کو اس بچے کی جگہ رکھ کر سوچو جو غصے میں اپنی ماں پہ اونچی آواز سے چلایا ہو اور یوں چلاتے ہوئے ہی منہ کے بل زمین پہ آ گرا ہو۔ بس اس ٹھوکر کی دیر ہے، تمہارے طرف کر ماں کو پکارنے کی دیر ہے، تمہاری آنکھ سے نکل کر رخسار پہ بہنے والے ایک آنسو کی دیر ہے کہ ماں اپنی تکلیف بھول کر تمہاری چلاتی ہوئی آواز کو بھول کر تمہیں سینے سے لگا لیتی ہے اور تمہاری ایک آہ پہ تڑپ اٹھتی ہے۔ اب بھی تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ تمہیں نہیں تھامے گا، جس کو تم سے 70 ماہوں سے بڑھ کر محبت ہے۔ اب بھی نہیں لگتا کہ وہ تمہاری تکلیف دور نہیں کرے گا، جس کی محبت عرش اور فرش سے کہیں وسیع ہے۔ اب بھی تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، جس کو تمہاری آنکھ سے نکلا ایک آنسو بھی گوارا نہیں۔ پرسکون محبت تو وہی ہے جس کے بعد انسان بے فکری کی نیند سو سکے، اور ایسی بے فکر اور آرام دہ نیند بس اللہ کی محبت کے بعد آتی ہے۔ تب کسی چیز کی فکر نہیں رہتی، نہ خوابوں کے پورے ہونے کی، اور نہ اندھیرے اور ان اندھیروں کے خاموشیاں تنگ کرتی ہیں۔ درد میں بھی آرام ملنے لگتا ہے، اللہ پہ بے حد پیار آنے لگتا ہے۔ جو پاس نہیں ہوتا اس پر صبر آ جاتا ہے، اور جو پاس ہوتا ہے اس پر شکر آ جاتا ہے۔ ہم زندگی میں ساری محبتیں آزماتے ہیں اور پھر بے پناہ تھک جاتے ہیں، تبھی تو ہم اللہ کی محبت کو محسوس ہی نہیں کر پاتے۔ ہم اس سے غرض کا تعلق رکھتے ہیں کہ اس چیز کے لیے سجدہ کر رہا ہوں، اس خواہش کے لیے جھولی پھیلا رہا ہوں۔ تم بھی یہ کیوں نہیں کہتے کہ یا اللہ آپ کے لیے سجدہ کر رہا ہوں، یا اللہ آپ کو پانے کے لیے یہ جھولی پھیلا رہا ہوں۔ جس دن تم یہ کہنا سیکھ جاؤ گے اس دن دنیا کی وہ تمام محبتیں جو تم سے دور بھاگتی ہیں یا جو تم سے چھین لی گئی ہیں وہ واپس لوٹا دی جائیں گی، اور جانتے ہو اس دن محبتوں کی طلب نہیں رہے گی۔ اللہ کی محبت انسان کو اتنا مکمل کر دیتی ہے کہ پھر کسی اور کی گنجائش نہیں رہتی، اور پھر انسان صبر اور عشق کی اس انتہا کو پہنچ جاتا ہے جہاں اللہ کی رضا کے سامنے سب قربان کر دیا جاتا ہے۔ میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی تب آئی تھی جب میں نے خود کو یہ سمجھا لیا کہ احسن
جو تمہارا نہیں ہے وہ تمہارے ہونٹوں کے بیچ میں سے بھی چھین لیا جائے گا، اور جو تمہارا ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان سے بھی نکال کر جھولی میں رکھ دیا جائے گا، اور بس میں مطمئن ہو گیا، بھلا اس کی تقسیم سے اختلاف رکھنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ وہ جو کرے قبول ہے۔ آزمائش تب شروع ہوتی ہے جب کوئی چیز جان سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے، اس چیز سے خود سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے، پھر اللہ اس محبت کا امتحان لیتا ہے کہ آخر اس چیز کے لیے کتنا صبر کر پاتے ہو، کس جنون کی حد تک پہنچ پاتے ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا اللہ کے انتخاب پہ خوش ہو پاتے ہو۔ اللہ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں، اس کی عبادت کے لیے سارا جہاں ہے، وہ تو بس تم سے محبت چاہتا ہے۔ بتاؤ پھر جس محبت کو وہ حقدار ہے، کیا تم اسے وہ محبت دے پاتے ہو؟ آزمائش مختصر ہوتی ہے، پھر وہ ہر چیز دگنی کر کے واپس کر دیتا ہے، مگر تم یہ بات سمجھنے میں بہت وقت لگا دیتے ہو، تبھی تو تم اکثر بے سکون ہو جاتے ہو۔ امتحان تو تبھی ختم ہوتا ہے جب تم آگے بڑھنا سیکھ جاتے ہو۔ صبر آخر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ اور مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بغیر بھی چین نہیں پڑتا۔ یہ سوال میں اکثر خود سے پوچھا کرتا تھا، لیکن پھر رفتہ رفتہ میں نے زندگی کو سمجھانا شروع کیا تو پتہ چلا کہ زندگی تو صبر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کوئی بچھڑ گیا تو صبر، کوئی روٹ گیا تو صبر، کسی نے کردار پہ انگلی اٹھائی تو صبر، جو مانگا وہ نہ ملا تو صبر، ماضی ستائے تو صبر، اور کسی کا ذکر کرتے ہوئے آنکھ بھر آئے تو صبر۔ بس تبھی آتا ہے جب انسان اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتا ہے، اور جانتے ہو صبر کرنے والوں پہ اٹھنے والے ہر سوال کا جواب اللہ خود دیتا ہے، پھر چاہے وہ سوال ذات پہ ہو یا کردار پہ۔ اور سوچو ذرا، جس شخص نے اللہ کے ہر فیصلے پہ سر جھکا لیا اور صبر کر لیا، اسے پھر دنیا کی کون سی چیز توڑ سکتی ہے؟ بس پھر لوگوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور ان کی باتیں دکھ نہیں دیتی، کیونکہ تب دل یہ سوچ کر مطمئن ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ کافی ہے۔ صبر محبت ہے اور محبت صبر ہے۔ جس نے محبت کرنا سیکھ لیا اس نے شاہرگ تک کا فاصلہ طے کر لیا، اور جس نے صبر کرنا سیکھ لیا اس نے اپنے اور اللہ کے درمیان حائل ہونے والا ہر فاصلہ ختم کر دیا۔ اللہ نے جس کو جو سمجھانا ہوتا ہے وہ سمجھا دیتا ہے۔ ہمیں کہتے ہیں سید حسناس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔